نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ کے مسائل چل رہے ہیں۔ ایک بندہ جو تلفظ ادا ہی نہیں کر سکتا، مثلاً وہ گونگا ہے، تلفظ بولنے پر قادر نہیں ہوتا، گونگے نہیں بول سکتے، یا کسی اور وجہ سے اس کی زبان بند ہو، کوئی بیماری آ گئی، زخم آ گیا، کوئی اور ایسا کوئی عذر لاحق ہو گیا، تو اس پر تلفظ واجب نہیں، دل کا ارادہ ہی کافی۔ یہ تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب یہاں سے اگلے مسائل ہیں تو سارے ہی اہم، لیکن یہ زیادہ خصوصی اہم ہے۔ اگر کسی بندے نے بطور تعجب، ہم تو کہتے ہیں نا جی، کوئی حیران کن چیز دیکھی جس سے ہم حیران ہو جائیں، لیکن وہی ہے جی اتری، تو عرب لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، بطور تعجب حیران جب اللہ اکبر، تو اگر بطور تعجب اللہ اکبر کہا یا پھر جواب مؤذن کے جواب میں کہا، مؤذن جب اذان پڑھے تو جواب کیسے دینا ہے؟ اسی طرح جس طرح وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اس نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے اس کے جواب میں اللہ اکبر کہا اور اسی تکبیر سے نماز شروع کر دی، تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تعجب کا کلمہ ہو، جواب میں ہو، اسی کو وہ تکبیر تحریمہ کہے تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، علیحدہ سے تکبیر لگانی پڑے گی۔ اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ خالصتاً تعظیم الہی کے جیسے الفاظ ہوں، مثلاً اللہ اکبر کی جگہ اللہ اجل، اللہ، یہ بھی اجل بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ اعظم یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کبیر یا اللہ اکبر یا اللہ الکبیر یا رحمان اکبر یا اللہ لا الہ الا ہو یا اللہ الہ یا لا الہ الا اللہ یا پھر سبحان اللہ یا الحمد للہ یا لا الہ غیرہ تبارک اللہ، تو ان تمام کے تمام الفاظ تعظیمی کہے تو ان سے بھی ابتدا ہو جائے گی، ان سے بھی نماز کی ابتدا ہو جائے گی، جو میں نے الفاظ عرض کیے، مگر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز شروع تو ہو جائے گی مگر یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اور اگر دعا یا طلب حاجت کے لفظ ہوں، مثلاً اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اس طرح کے الفاظ دعا کہے تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ پچھلے الفاظ جو میں نے عرض کیے ہیں ان سے نماز شروع ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہے، ان الفاظ سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر استغفر اللہ یا اعوذ باللہ یا انا للہ یا لا حول ولا قوة الا باللہ یا پھر ما شاء اللہ کان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو منعقد نہ ہوئی۔ اگر صرف اللہ کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہم کہا تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام الفاظ کہنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ لفظ اللہ اکبر کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا تو نماز نہ ہوئی، ٹھیک ہے نہیں؟ اکبر پھر بھی نماز نہیں ہوئی، اکبار پھر بھی نماز نہیں ہوئی، بلکہ اگر ان کے معنی فاسد
فاسدہ سمجھ کر قصدن کہے تو کافر ہے۔ اب ان کے معنی بالکل الٹ ہیں۔ اگر ان معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے جان بوجھ کر کسی نے ایسی حرکت کی تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے میں اکثر جو ہے اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، بالخصوص میرے محترم عزیز بھائیوں، دو چیزیں، ایک اذان اور ایک تکبیر، وہ بندہ کہے جس کے تلفظ ٹھیک ہو، کیونکہ ایک آدھے بندے کی بات نہیں، وہ اعلان ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں رہتے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو آپ کے مذہبی مقام سے آپ کی عبادت کا اعلان جو ہے وہ کرنے والا ایسا بندہ، اللہ اکبر، اللہ، اچھا جی، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسا پڑھنے والا دل میں تو نہیں اترنے والی، ایسی آوازیں دل میں تو نہیں اترنے والی، بلکہ جو کوئی غیر مذہب سنے گا بھی نا جی، وہ کہے گا ایسا جو ہے نا جی مذہب اسی دور ہی اندے کو چنگے۔ میں نے اپنے بچوں کو اذان سکھائی ہے، تلفظ ٹھیک کروائیں، لہجہ ٹھیک کروائیں۔ بعض مرتبہ لہجے اور ادائیگی بہت معنی رکھتی ہے، بالخصوص یار ہم دیکھیں نا جی، اگر 10 بندے ہیں اور 10 بندے جانتے ہیں یہ بندہ غلط پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو وہیں پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ پڑھنے والا گناہ گار ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ میں جس مسجد میں بھی گیا ہوں نا، بہت سے بندے اس مسجد میں بھی بڑے شوقین آتے ہیں، جی میں نے اذان دینی، جی میں نے دینی، پہلے میں خود سنتا ہوں، تلفظ میں جہاں گڑبڑ ہوتی ہے وہاں ان کو ٹھیک کرتا ہوں۔ جب مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ بندہ اب ٹھیک ہے، پہلی مسجد میں ہم نے بڑا وہ واقعتاً جہاد تھا، آپ سمجھیں گے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کسی نمازی کو سکھا کے پھر اسے اذان دلوانا۔ میرے ابھی بھی ساتھی وہ زندہ ہے الحمدللہ، زیادہ دیر نہیں ہوئی اس بات کو، تقریباً 12 سال ہوئے، جب میں نے اپنے نمازیوں کو اذان سکھائی باقاعدہ پوری، عصر کے بعد ہماری وہیں پہ درس کی جگہ اذان ہوتی تھی، اذان سکھائی، پھر تکبیر سکھائی۔ اب ان میں سے جو ہمارے ساتھی تقریباً 150 کے قریب ساتھیوں نے اذان سیکھی اور تکبیر سیکھی، لیکن اس میں سے 50 ساتھی صحیح پڑھ سکتے تھے۔ اب ان 50 کو اذان دلوانا اور تکبیر کہلوانا یہ اسی طرح تھا جس طرح پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی۔ 16-17 سال سے ایک ہی بابا جی قابض تھے، بلکہ میرے سے پہلے 20 سال ہو چکے تھے ان کو، 20 سال سے ایک ہی بابا جی قابض تھے۔ اذان دینی تے انہوں نے دینی ہے، تکبیر کہنی تے انہوں نے کہنی، تے جس کسی نے اذان دا پوچھ لیا یہ تکبیر تا کہہ دیتا تو سیدھا پرت دفعہ ہے ایڈا تو صوفی چل تو میں خود پڑھاں گا، نہ انہیں اذان پڑھن دینی نہ انہیں تکبیر پڑھن دینی۔ اچھا اب میں نے یہ 15-20 دن لگا کے اذان تکبیر ٹھیک تو کروا دی، ہوں سارے کہن ساڈی واری۔ میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، میں نے کہا بات یہ ہے اس بابے نو چھیڑنا تو انج ہی ہے، میں ملازم آدمی ہاں، یہ انتظامیہ دے اندر ہے، یہ تو میرے پھٹے چک دے گا، تے میں کہا ٹھیک ہے ویکھی جائے گی، رواں یا نہ رواں، البتہ اذان اتنے ٹھیک کرا کے جاواں۔ پہلے دن جس دن ہم نے اذان کلوائی مغرب کا وقت تھا، وہ اتفاقیہ طور پر اس دن بابا جی تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، اذان سے 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے۔ میں نے ہمارے وہ ہیں یوسفی صاحب کے مرید طارق یوسفی، میں نے اس سے کہا چل آج موقع ہی، اٹھ کھڑا ہو جا، آج ویکھی جائے گی، پڑھ تو اذان۔ میں شروع سے ہی عادت ہے پہلے آ جاتا ہوں جماعت سے۔ اس نے اللہ اکبر کہا ہے بس 2 دفعہ، انی دیر بابا جی پہنچ گئے۔ وہ نہ سپیکر تو ہی پھڑ کے نا جی پیچھے گیچی تو پھڑ گئے، درو کے پیچھے کہا اور نائیا پرے ہو جا تیری جرت۔
اذان انہیں 2 لفظ اللہ اکبر 2 باری انہیں کہہ لیا, اذان شروع ہو چکی تو پچھو گربان تو پھڑ کے ترو کے کہنا نیا تیری جرت پر دوا جا. میں کیا ملک صاحب کی گل ہے, خیر ہے انہوں اذان پڑھتے ہیں کیوں کھچیا ہے, تینوں پتہ نہیں اذان میں پڑھنی ہوندی. میں حضور ٹھیکیداری تے نہیں ہے تہاڈی, اور میں صدر ہاں, میں فلانا, اذان بھی میں کہاں گا تکبیر. میں حضور اج تو بعد اذان بھی کوئی ہور کہے گا, تکبیر بھی کوئی ہور کہے گا, جیڑا بھی ہو. عمر بھی چل چوک بوری بسترا, تینوں پتہ کو نہیں میں جنوں بھی آج تک کہتے میں کنوں پھڑ کے باہر چک کے مار دیتا ہے, تیری کی جرت. میں کہا ٹھیک ہے ویکھی جائے گی. پھڈا پہ گیا تو پہ گیا. وہ طارق نے کہا چل اٹھ کھڑا ہو اذان پڑھ. میں اگے کھڑا ہو گیا, وہ مینوں دے دھکے کہ نہیں اذان میں ہی پڑھنی, اذان میں ہی پڑھنی. باقی نمازی بھی کٹھے ہو گئے, پہلے 20 سال دے بیچارے ابلے ہوئے سن جی, وہ کٹھے ہوئے جناب, انہوں نے کہا نہیں اذان ہوئے گی تو ٹھیک ہوئے گی. اب ان 20 سالوں کے اندر وہ سارے سننے والے گناہ گار ہو رہے تھے. یا تو آپ سکھائیں نا, اگر کسی کو شوق ہے تو آپ سکھا دیں. المیہ یہ ہے نا, سیکھنا بھی نہیں ہے, المیہ یہ دکھ اس بات کا ہے نا. آپ کو شوق ہے آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس طریقے سے کریں اللہ بھی راضی ہو, اس کا رسول بھی راضی ہو, بندے بھی گناہ گار نہ کرنے. کرو بسم اللہ, منع نہیں کرتے آپ کو, لیکن ایمان سے بتائیں جب صحیح تلفظ ادا کرنے والا اذان دے گا, سونی خوبصورت آواز. اب بچہ چھوٹا ہے, اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے, جب یہ اذان دیتے ہیں نا جی, سارے اس کو پسند کرتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں, ہمیں مزہ آتا ہے جی اذان اس کی خوبصورت ہے. حالانکہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, لیکن چھوٹے بچے نے بھی تلفظ صحیح ادا کیے, لہجہ اختیار کیا, سب کو پسند آ گیا. جمعۃ المبارک والے دن سب تڑپ اٹھتے ہیں, انہوں نے کہا جب بچے کو اذان دوا, لیکن نہیں, جب یہ دیتا ہے سب خوش ہو جاتے. نہیں, اذان خوبصورت ہو رہی, اذان خوبصورت. تو عمر سے فرق نہیں پڑتا, لہجے سے اور تلفظ سے فرق پڑتا ہے. وہ سننے والے گناہ گار نہیں ہو رہے, کیونکہ تلفظ بھی ٹھیک ادا ہو رہے ہیں اور لہجہ بھی ٹھیک ہے. یہاں پر اب سر کی خاطر اگر میں اللہ اکبر اللہ اکبر ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا, یہ آوازیں نکل دی ہیں کہ نہیں نکل دی, تو جہاں جہاں تک اکبر یہ جتھو جتھو تک جا رہی وہ سارے گناہ گار ہو رہے ہیں. اور یہ قصدن کر رہا ہے, اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو فوراً کافر ہو جائے گا. آپ کو کس نے جرت دی ہے آپ اللہ کے نام کو بگاڑیں؟ اللہ کے نام کو کیوں بگاڑیں بھائی؟ وجہ کو بگاڑنے کی وجہ کو سبب. البتہ تکبیر تحریمہ کا آخری مسئلہ سماعت فرمایا, پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا. فتاوی عالمگیری. پہلے ہمارے فقہا جو کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اثر میں قیام کے بارے میں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو عرض کروں گا. ہمارے پہلے بزرگ کہتے تھے کہ جب آپ لوگ مسجد میں موجود ہوں, امام کھڑا ہے, صرف تکبیر اولیٰ کی فضیلت کون پائے گا؟ وہ جیسے ہی امام نے تکبیر تحریمہ لگائی اللہ اکبر, فوراً وہ ادا کرے جو اس وقت شامل ہو گیا. تو پھر علماء کہتے تھے یہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا ہے, یہ اس کی فضیلت کو پا گیا. اب چونکہ سستی کا زمانہ ہے, کیونکہ ہم نے نماز سے نا جی 1-2 منٹ پہلے ہی گھر سے نکلنا ہے, تو بعض مرتبہ رستے میں بھی کوئی دوست یار مل جاتا ہے, کوئی سلام ہیلو ہائے, کوئی رش, کوئی سلسلہ, تو بعض مرتبہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور بالکل انج رکوع کے پاس جا کے ہم ملتے ہیں, یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں جا چکے ہوتے ہیں پھر ملتے ہیں. اگر کسی بندے کو رکوع سے پہلے اگر وہ بندہ مل گیا یا رکوع میں بھی مل گیا رکوع, تو وہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا جائے گا. یہ ہمارے جیسے سست لوگوں کے لیے علماء نے کہا فضیلت کا باب ہے, سارے مل کے بیٹھ کے ہم یہ آسانی نکالتے ہیں امت کے لیے. تو ہمارے علماء کا احسان ہے جی, جنہوں نے بیٹھ کے مل کے یہ مسائل اخذ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم